بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اردو کا 5واں سبق کلیم اور مرزا ظاہر دار بیگ پڑھیں گے۔ سبق کو شروع کرنے سے پہلے ہم اس کے مصنف کے بارے میں جانیں گے کہ اس کے مصنف کا نام ہے ڈپٹی نذیر احمد، جو کہ 1836 میں پیدا ہوئے اور 1912 میں ان کی ڈیتھ ہوئی۔ مولوی نذیر احمد، ڈپٹی نذیر احمد کا نام ہی مولوی نذیر احمد ہے، جن کو ادبی دنیا میں ڈپٹی نذیر احمد کہا جاتا ہے، ضلع بجنور، یو پی، انڈیا کے ایک چھوٹے سے گاؤں ریہڑ میں پیدا ہوئے۔ جائے ولادت ریہڑ ہے، یہ ان کی تصویر بھی ساتھ دی ہوئی ہے۔ ابتدائی تعلیم اپنے گھر میں ہی میں اپنے والد سے، جو گاؤں میں بچوں کو پڑھایا کرتے تھے۔ اب یہ ان کے والد کا تعارف بتایا گیا ہے کہ وہ کیا کام کرتے تھے۔ اپنے گاؤں میں بچوں کو پڑھایا کرتے تھے، یعنی کہ استاد تھے۔ ان سے حاصل کی اور پھر دہلی جا کر دہلی کالج میں داخلہ لیا اور اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ ڈپٹی نذیر احمد بچپن سے ہی ڈپٹی کلیکٹر، جسے آج کے دور میں ہم ڈپٹی کمشنر بھی کہہ سکتے ہیں، بننے کا، جو اس زمانے میں بہت ترقی یافتہ عہدہ خیال کیا جاتا تھا، نہ صرف اس زمانے میں، اس زمانے میں بھی اس کی بہت مانگ ہے، بہت بڑا عہدہ ہے، یہ بننے کا ان کا خواب تھا۔ یہی خواب دیکھتے تھے کہ وہ ڈپٹی کلیکٹر بنے۔ تو یہ آپ کے مروزی آ سکتی ہے، ڈپٹی نذیر احمد کیا بننا چاہتے تھے یا ان کا کیا بننے کا خواب تھا؟ تو وہ تھا ڈپٹی کلیکٹر، جو ایک روز پورا بھی ہو گیا۔ یہ بھی سوال آ سکتا ہے کہ ڈپٹی نذیر احمد کا ڈپٹی کلیکٹر بننے کا عہدہ حاصل کرنے کا خواب پورا ہوا کہ نہیں؟ تو وہ ایک روز پورا ہو گیا تھا، لیکن وہ کیسے پورا ہوا؟ وہ اس لیے کہ انہوں نے اس مقام و مرتبہ کو پانے کے لیے سخت محنت کی اور زمانے کے بڑے نشیب و فراز دیکھے۔ نشیب و فراز آپس میں متضاد لفظ ہے۔ فراز کا معنی ہے بلندی اور نشیب کا معنی ہے پستی۔ آپ نے عموماً اخبارات میں پڑھا ہوگا یا خبروں میں سنا ہوگا کہ پانی نشیبی علاقوں میں چلا گیا، جو سطح سے نیچے ہوں، پست ہوں، وہاں پہ پانی جاتا ہے۔ تو نشیب کا معنی پستی، بلندی اور پستی زمانے میں آتی رہتی ہے۔ تو خواب کو پانے کے لیے اپنے عزم مصمم کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ تو ڈپٹی نذیر احمد نے بھی تکالیف برداشت کی، لیکن اپنا عہدہ پانے کے لیے انہوں نے بہت سخت محنت کی اور ایک دن وہ عہدے پر پہنچ بھی گئے۔ انہوں نے 1857 کی جنگ آزادی کو بہت قریب سے دیکھا، کیونکہ ان دنوں آپ دہلی میں مقیم تھے۔ دہلی میں یہی واقعہ تھا، غدر کا واقعہ۔ آپ سر سید احمد خان کے افکار سے بہت متاثر تھے۔ معروضی آ سکتی ہے ڈپٹی نذیر احمد کس کے افکار سے متاثر تھے؟ تو وہ تھے سر سید احمد خان۔ اسی لیے 1857 کے بعد مسلمان اشراف گھرانوں کی، اشراف سے مراد شرف والے، اعلیٰ عہدے والے، اچھے خاندان والے، امیر ترین لوگوں کی حالت کو سدھارنے کے لیے لکھنے لکھانے کا کام کیا اور اپنی کوششوں میں کسی حد تک کامیاب بھی رہے۔ تو یہاں پر آ سکتا ہے کہ ڈپٹی نذیر احمد کس کے لیے لکھتے تھے؟ تو وہ لکھتے تھے اشراف گھرانوں کے لیے۔ ڈپٹی نذیر احمد ناول پڑھنے کے بے حد شائق تھے۔ کیا پڑھنے کے؟ ناول پڑھنے کے کیا تھے؟ شائق تھے۔ شائق سے مراد شوقین تھے، مگر ان کے سامنے اردو میں ناول کا کوئی نمونہ نہ تھا۔ دوسری زبانوں میں تو تھے، فرانسیسی زبان میں، انگلش زبان میں تو تھے، لیکن اردو میں ناول کوئی نہیں لکھ رہا تھا فی الحال۔ البتہ انہوں نے اپنے طور پر خود سے کوشش کی اور اردو ناول نگاری کے میدان میں پہلا قدم رکھا۔ یہاں پہ معروضی آ سکتی ہے کہ اردو ناول نگاری کے میدان میں پہلا قدم کس نے رکھا؟ تو وہ ہے ڈپٹی نذیر احمد۔ وہ چونکہ ایک معاملہ فہم، زیرک اور زبان و بیان پر قدرت رکھنے والے زبردست آدمی تھے، ذہین انسان تھے، معاملہ کو سمجھنے والے تھے، اس لیے انہوں نے انہی خوبیوں کی بدولت اردو ناول نگاری کی داغ بیل ڈالی، یعنی کہ ابتدا کی، شروعات کی۔ معروضی آ سکتی ہے اردو ناول نگاری کی داغ بیل کس نے ڈالی، یعنی کہ ابتدا کس نے کی؟ تو وہ ہے ڈپٹی نذیر احمد۔ انہوں نے متعدد اصلاحی ناول لکھے، اصلاح کرنے والے، معاشرے کو درست کرنے والے، جن میں میرات العروس، بنات الناش، توبۃ النصوح، فسانہ مبتلا، ابن الوقت، رویا صادقہ اور ایامی۔ یہ آپ کا شارٹ کوشچن بن سکتا ہے کہ ڈپٹی نذیر احمد کے ناولوں کے نام لکھیں۔ تو پہلا ہے میرات العروس، بنات الناش، توبۃ النصوح، فسانہ مبتلا، ابن الوقت
رویا صادقہ اور ایامی، جو تمام کے تمام اصلاحی ناول ہیں۔ اوپر بھی بتایا گیا ہے کہ وہ اصلاحی ناول لکھتے تھے، یہاں پر بھی بتایا گیا ہے کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے لکھتے تھے، جن کے کرداروں کے ذریعے خاص طور پر اچھائی یا برائی کا فرق، اور مسلمان اشراف گھرانوں کی عورتوں کے لیے، جو پڑھی لکھی اچھے خاندان کی عورتیں ہیں، ان کی گھریلو زندگی کی عکس بندی اور ان کی اصلاح کی کوشش کی۔ عکس بندی مطلب تصویر کھینچنا، منظر کھینچنا کہ عورتیں کیسے رہتی ہیں۔ شامل کتاب اقتباس، یعنی کہ یہ سبق ہمارا جس کا نام ہے کلیم اور مرزا زاہد اربیگ، کہاں سے لیا گیا ہے؟ ان کے ناول توبۃ النصوص سے مستعار ہے۔ مستعار معنی ادھار لینا۔ ناول کے اس حصے میں خاندان کے سربراہ نصوح کے بڑے بیٹے جس کا نام تھا کلیم۔ اب یہاں پہ سوال آ سکتا ہے کہ اس کلیم اور مرزا زاہد اربیگ ڈپٹی نذیر احمد کے کس ناول سے لیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے توبۃ النصوح۔ اور نصوح اور کلیم کا کیا رشتہ تھا؟ باپ بیٹے۔ اور سوال یہ بھی آ سکتا ہے کلیم کس کا بیٹا تھا؟ نصوح کا۔ نصوح کا بیٹا کون تھا؟ کلیم۔ کون سا بیٹا تھا؟ بڑا بیٹا تھا، جو اپنے وقت کا معروف شاعر تھا۔ کون؟ کلیم۔ کلیم ایک معروف شاعر تھا، مشہور شاعر تھا، مگر اپنے حال میں مست رہتا تھا، مگن رہتا تھا، اور تمسخر کے انداز میں، ان کے مزاحیہ انداز میں اس کے دوست مرزا ظاہر دار بیگ کا بیان ہے۔ کلیم کا دوست ہے مرزا ظاہر دار بیگ، اس کا بھی بیان اس سبق میں اندر ہے، جس کا ظاہر اور اس کے باطن سے قطعی مختلف تھا۔ جیسا وہ دکھتا تھا ویسا بالکل نہیں تھا، اندر سے کچھ اور تھا اور باہر خود کو خود نمائی کے لیے کچھ اور دکھاتا تھا۔ مصنف کے تعارف کے بعد اب ہم 5ویں سبق کلیم اور مرزا ظاہر دار بیگ کا خلاصہ پڑھیں گے۔ تو اس کو پیش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے سبق کا عنوان لکھا جاتا ہے اور اس کے سامنے کلیم اور مرزا ظاہر دار بیگ، اور سبق کے عنوان کے بعد مصنف کا نام ہوتا ہے۔ یاد رکھیں سبق کا نام نہیں ہوتا، سبق کا عنوان لکھا جاتا ہے اور مصنف کا نام لکھا جاتا ہے، اور اس سبق کے مصنف کا نام ہے ڈپٹی نذیر احمد۔ اب ہم کلیم اور مرزا ظاہر دار بیگ کا خلاصہ پڑھیں گے۔ کلیم اپنے گھر والوں سے لڑ جھگڑ کر مرزا کے پاس جمعدار کی محل سرا کی ڈیوڑی پر چلا گیا۔ وہاں سے ظاہر دار بیگ اسے قریبی مسجد میں لے گیا۔ مسجد نہایت پرانی اور چھوٹی سی تھی، نہ کوئی حافظ، نہ ملا، نہ طالب علم، نہ مسافر۔ مسجد کھنڈر و ویران اور وحشت ناک معلوم ہوتی تھی، نیز ہزاروں چمگادڑوں کا یہاں بسیرا تھا، جن کی آواز سے کانوں کے پردے پھٹتے تھے۔ مرزا کے انتظار میں کلیم کو اسی مسجد میں قیام کرنا پڑا۔ کافی دیر بعد مرزا کلیم کے پاس آئے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس سے شکوہ کرتا، مرزا نے ہیلے بہانے بنانے شروع کر دیے۔ کلیم کو مرزا ظاہر دار بیگ پر شک ہونے لگا تو ظاہر دار بیگ نے اسے جمعدار کے انتقال کے بعد درپیش مسائل کی ایک جھوٹی کہانی سنانی شروع کر دی۔ رات کے اس پہر کلیم جب گھر سے نکلا تو تیش میں اس نے کھانے کی بھی پرواہ نہیں کی تھی اور بغیر کھائے نکل گیا تھا۔ مرزا سے ملنے کے بعد وہ منتظر تھا کہ مرزا ان سے کھانے کا پوچھیں، مگر مرزا نے ٹال مٹول سے کام لیا اور کھانے کا بالکل نہ پوچھا۔ مرزا کے ساتھ بے تکلفی اور بھوک کے مارے کلیم نے بے غیرت بن کر خود مرزا سے کھانے کے لیے کہا، جس پر مرزا نے جواب دیا کہ مرد خدا، تم نے آتے ہی کیوں نہ کہا؟ اب اتنی رات گئے کیا ہو سکتا ہے؟ دکانیں بند ہو گئیں اور جو کھلی ہیں تو ان کے کھانے سے بے طرفہ ہے۔ بالآخر مرزا ایک دھیلے کے چنے بھنوا لائے، دھیلے کا کہہ کر گئے، لیکن دیکھنے سے معلوم ہوتا تھا یا تو کم کے لائے یا راہ میں 2-4 پھنکے لگا کے آئے تھے، کیونکہ کلیم کے روبرو 3 مٹھی چنے سے زیادہ نہ تھے۔ کلیم نے چنے کھائے۔ مرزا نے گھر جا کر ایک میلی دری اور ایک گندا اور میلا تکیہ بھیج دیا۔ گھڑی بھر میں کلیم کی حالت کا اس قدر تبدیل ہو جانا عبرت کا مقام تھا۔ عشرت خانہ سے سیدھا اس ویران اور وحشت ناک مسجد میں آ پڑا۔ گھر کے ایوان نات کو لات مار کر نکلا تھا تو پہلے ہی وقت میں چنے چبانے پڑے۔ نہ چراغ، نہ چارپائی، نہ بہن، نہ بھائی، نہ مونس، نہ غمخوار، نوکر، نہ خدمتگار۔ مسجد میں قیدیوں کی طرح بیٹھا تھا۔ کلیم کیونکہ شعر و شاعری کا شوق رکھتا تھا، لہٰذا اس نے رات بھر ایک قصیدہ تو مسجد کی حج میں تیار کیا اور ایک مثنوی مرزا کی شان میں کہی۔ اگلے دن شام تک مرزا کا انتظار کرتا رہا۔ کوئی خیر خبر نہ آنے کی وجہ سے سیدھا مرزا کے مکان پر گیا۔ گھر والوں نے اس پر تکے اور دری چوری کرنے کا الزام لگا دیا اور کوتوال کے پاس لے گئے۔ کلیم نے اپنا تعارف کرایا، جس پر کوتوال نے کہا
کہ نصوح صاحب جن کو تم اپنا والد بتاتے ہو انہیں میں خوب جانتا ہوں، ان کے بڑے بیٹے کا نام بھی یہی ہے۔ آج کل شہر بھر میں اس کی شاعری کی دھوم ہے، لیکن تمہاری ننگے سر، ننگے پاؤں اور بدن پر تھپی ہوئی کیچڑ دیکھ کر مجھ پہ تم پر یقین نہیں آتا۔ کوتوال نے اسے رات حوالات میں گزارنے کا کہا، لیکن کلیم کی منت سماجت کے سبب کوتوال نے اتنی رعایت دی کہ 2 سپاہی کلیم کے ساتھ بھیجے اور ان کو حکم دیا کہ ان کو میاں نصوح کے پاس لے جاؤ، اگر وہ ان کو اپنا فرزند بتائیں تو چھوڑ دینا، ورنہ لا کر حوالات میں قید رکھنا۔ اب ہم سبق کے خلاصے کے بعد سبق کی مشق حل کریں گے۔ سبق کے خلاصے کے بعد اب ہم کلیم اور مرزا ظاہردار بیگ کے سبق کی مشق حل کریں گے۔ تو سب سے پہلے ایم سی کیوز ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ امتحان میں ایم سی کیوز آتے ہیں جو کہ 15 نمبر کے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ شارٹ کوشچن ہوتے ہیں۔ موسٹلی زیادہ تر جو سوالات ہوتے ہیں وہ انہی مشق میں سے آتے ہیں، تو یہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، ان کو لازمی یاد کرنا چاہیے۔ تو آئیے اس کی مشق حل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے۔ پہلا سوال ہے، مرزا ظاہردار بیگ نے کلیم کو جس مسجد میں ٹھہرایا وہ کیسی مسجد تھی؟ آباد اور پر رونق، بے کشادہ اور خوشگوار، جیم تنگ اور تاریک، اور دال ہے ویران اور وحشت ناک۔ تو یہی جواب ہم نے پڑھا تھا سبق کے اندر، تو اس کا جواب ہے ویران اور وحشت ناک مسجد تھی۔ سوال نمبر 2 ہے، مرزا ظاہردار بیگ نے کلیم کو بتایا کہ آج ان کی بیوی ہے شدید علیل، غصے میں، فکر مند، دباؤ میں۔ تو جس کا جواب ہے علیل تھی، بیمار ہے۔ مرزا ظاہردار بیگ نے کہا کہ آپ کو میری نسبت سخن سازی کا احتمال ہونا ہے۔ سخت غصے کی بات، سخت تعجب کی بات، تشویشناک بات، سخت حیرت کی بات۔ تو اس کا جواب ہے سخت تعجب کی بات، تعجب معنی حیرانی۔ چوتھا سوال ہے، مرزا ظاہردار بیگ نے بھنے ہوئے چنے کلیم کو بتا کر کھلائے، کیا بتایا کہ یہ چنے کیا ہیں؟ نمبر 1 الف لذیذ پراٹھے ہیں، بے مزیدار مٹھائی ہے، جیم گھی کی تلی دال ہے، دال بیسنی روٹی ہے۔ تو اس نے بتایا تھا کہ اس کو ایسے سمجھو جیسے یہ گھی کی تلی دال ہے۔ پانچواں ہے، مرزا ظاہردار بیگ جو چنے لے کے آئے تھے وہ کتنا مقدار تھے ان کی؟ 1 مٹھی، بے 2-3 مٹھی، جیم 1 پاؤ، دال آدھ سیر۔ تو وہ تھی 2-3 مٹھی، یعنی کہ بہت کم مقدار میں تھی۔ چھٹا ہے، کلیم کے پیچھے جو شخص بھاگا اس کا نام کیا تھا؟ وہ مرزا ظاہردار بیگ کا بھائی تھا۔ مرزا ظاہردار بیگ خود نہیں تھا، مرزا زبردست بیگ، مرزا طاقتور بیگ، مرزا جاندار بیگ۔ تو کلیم کے پیچھے جو شخص بھاگا ظاہردار کا بھائی یعنی کہ مرزا زبردست بیگ تھا۔ اس طرح ہمارا پہلا سوال مکمل ہوا۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے سوال کے طرف۔ سوال نمبر 2 ہے شارٹ کوشچن، اور یہ شارٹ کوشچن انتہائی اہمیت کے حامل ہے، اور ڈپٹی نذیر احمد کے سبق سے امتحان میں 1 یا 2 شارٹ کوشچن لازم آتے ہیں۔ سبق کلیم اور مرزا ظاہردار بیگ کے متن کے مطابق، متن سے مراد جو سبق کے اندر الفاظ لکھے ہوئے ان کے مطابق سوالوں کے جواب لکھیں۔ پہلا سوال ہے، سبق کلیم اور مرزا ظاہردار بیگ ڈپٹی نذیر احمد کے کس ناول سے مستعار ہے؟ ابھی ہم نے اس کو پڑھا تھا جو کہ مصنف کے تعارف میں، تو یہ تھا توبۃ النصوح میں سے۔ بے دوسرا سوال ہے، مرزا ظاہردار بیگ کا مکان کہاں واقع تھا اور کیسا تھا؟ اس سوال کے اندر 2 سوال ہیں، ایک تو ہے کہاں تھا اور دوسرا ہے کیسا تھا۔ تو مرزا ظاہردار بیگ کا مکان جمعدار کی حویلی کے پچھواڑے واقع تھا، اور وہ مکان نہایت خستہ اور چھوٹا سا تھا۔ تیسرا سوال ہے، مرزا ظاہردار بیگ نے کلیم کو 1 رات کے لیے کس جگہ ٹھہرایا؟ ہم نے اوپر ایم سی کیوز میں بھی پڑھا ہے۔ تو مرزا ظاہردار بیگ نے اپنے دوست کلیم کو رات کے لیے ویران اور غیر آباد یعنی کہ ویران اور وحشت ناک مسجد میں ٹھہرایا۔ اگلا سوال ہے،
مرزا ظاہردار بیگ نے کلیم کو رات کا کھانا کس طور پر کھلایا؟ کھانا تو اس نے کھلایا نہیں تھا۔ مرزا ظاہردار بیگ نے کلیم کو رات کا کھانا نہیں کھلایا، اس نے انہیں صرف چنے کھلا کر سلا دیا۔ اگلا سوال ہے، مرزا ظاہردار بیگ نے کلیم کو اپنے بارے میں کیا بتایا تھا اور وہ کیا نکلا؟ اب اس سوال میں بھی دو سوال ہیں کہ اپنے بارے میں کیا بتایا تھا اور وہ نکلا کیا۔ مرزا ظاہردار بیگ نے کلیم کو اپنے بارے میں بتایا تھا کہ وہ جمعدار کا وارث اور اس کی جائیداد کا مختار ہے، لیکن وہ تو بدحال شخص نکلا، اس کے پاس تو سر چھپانے کی جگہ بھی نہ تھی، وہ بہت باتونی تھا۔ مرزا ظاہردار بیگ کی بات ہو رہی ہے۔ اور اگلا سوال ہے، جب مرزا زبردست بیگ جو کہ مرزا ظاہردار بیگ کا بھائی تھا کلیم کے پیچھے بھاگا تو کلیم کس حلیے میں تھا؟ وہی کلیم جو نسو کا بیٹا تھا، اس کی حالت کیا تھی؟ جب مرزا زبردست بیگ کلیم کے پیچھے بھاگا تو کلیم ننگے سر اور ننگے پاؤں تھا، اس کے بدن پر کیچڑ تھپی تھی۔ اس طرح ہمارا یہ دوسرا سوال مکمل ہوا۔ اب ہم آتے ہیں تیسرے سوال کے متعلق، اور وہ ہے اعراب لگائیں۔ پہلا لفظ ہے اپلوں، اپلوں۔ دوسرا ہے سوندھی، تیسرا ہے شمع۔ آگے ہے متصرف، متنفس، خفقان، حشمت، معترض، اعتراض والا، استعداد، سخن سازی۔ چوتھا سوال ہے، درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیں۔ پہلا ہے اپنے تئیں، اس کا معنی ہے خود کو۔ دوسرا ہے قلب ماہیت، اس کا معنی ہے کسی شے کی حقیقت بدل جانا۔ حیت قضائی، مکروہ حالت، گندی حالت۔ دیو اشتہا، بھوک کا جن۔ اختلاج قلب، دل کی غیر معمولی دھڑکن۔ حقوق معرفت، جان پہچان کے حقوق۔ مرغ نو گرفتار، نیا قید کیا ہوا پرندہ۔ سخن سازی، باتیں بنانا۔ چاروں ناچار، مجبوری سے، نہ چاہتے ہوئے۔ تسبیح بے ہنگام، بے وقت کا مسلسل شور۔ پانچواں سوال ہے، درج ذیل میں سے لفظ منتخب کر کے، منتخب مطلب چننا، چوائس کر کے سبق کے متن کے مطابق جو سبق کے اندر لکھا ہوا ہے جملے مکمل کریں۔ پہلا لفظ ہے بندہ نوازی، اپنے تئیں، علیل، ہم رکاب، سخن سازی، سڈول، مہتاب، شمع، شمع۔ پہلا پہلی خالی جگہ ہے، ڈیش بہت بنائے سوارے رہا کرتے تھے۔ کون سوارے رہا کرتے تھے؟ اوپر سے چننا ہے یہ لفظ، تو وہ ہے اپنے تئیں، اپنے تئیں۔ خود کو مرزا ظاہردار بیگ جو ہے نا سجائے رکھتا تھا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے وہ غریب ہے یا امیر ہے۔ دوسرا ہے میں ذرا کپڑے پہناؤں تو آپ کے ہم رکاب چلوں، مطلب آپ کے ساتھ سواری کے ساتھ چلوں، کیونکہ اس کے پاس خود کے پاس تو تھا کچھ نہیں۔ بندے کے گھر میں کئی دن سے طبیعت علیل ہے، علیل منی بیمار، اس کی بیوی بیمار تھی، حالانکہ تھی نہیں، بس اس نے جھوٹ بولا تھا۔ یہ فرمائیے کہ اس وقت ڈیش فرمانے کی کیا وجہ ہے؟ بندہ نوازی، کہ مجھے کیسے نوازا، اس ٹائم تم کیسے آ گئے؟ میں اس جاہ و حشمت کا ایک ڈیش بھی نہیں دیکھا، شمع۔ آپ کو میری نسبت سخن سازی کا احتمال ہونا سخت تعجب کی بات ہے کہ آپ میرے بارے میں جو باتیں بناتے ہیں یہ میرے لیے حیرانی کی بات ہے۔ یہ
थोड़ी देर सब्र कीजिए कि डैश निकला चला आता है महताब, यानी कि रात चांद निकल आएगा तो रोशनी हो जाएगी। भूनने में चनों को सडोल बना देता है, जैसे दाल को घी में भुना जाता है वैसे। इसके बाद है रोजमर्रा, ये भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और उसके अलावा मारूजी भी आ सकती है। रोजमर्रा उस बोल चाल और उसलूब बयान को कहते हैं जो खास अहले जुबान इस्तेमाल करते हैं। कौन करते हैं? खास अहले जुबान। इसमें कयास को दखल नहीं, बल्कि समाअत पर दारोमदार है, सुनने पर दारोमदार है। मसलन बिला नागा पर कयास करके उसकी बजाय बेनागा और रोज रोज की जगह दिन दिन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अहले जुबान के यहाँ ये अल्फाज बोल चाल में इस तरह कभी नहीं आते। हम बिला नागा की बजाय बेनागा और रोज रोज की जगह पे दिन दिन नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि रोजमर्रा में जो लफ्ज इस्तेमाल होता है उसको सेम टू सेम वैसे लिखना होता है जैसे अहले जुबान ने उसको इस्तेमाल किया हो। मुहावरा किसे कहते हैं? पहले हमने रोजमर्रा पढ़ा, मुहावरा भी रोजमर्रा की तरह अहले जुबान का उसलूब बयान है, बयान करने का तरीका। मगर मुहावरे में कम से कम 2 अल्फाज होते हैं, ये उसकी शर्त है। ये एमसीक्यू आ सकता है कि मुहावरे में कम से कम कितने अल्फाज होते हैं, तो 2 हैं। उनमें से एक लफ्ज अमूमन मस्दर होता है और जुमले में इस मस्दर के तमाम मुश्तकात इस्तेमाल किए जा सकते हैं, मगर मुहावरा हमेशा अपने मजाजी में नहीं देता है, असल में नहीं देता, और उसमें अजरू कयास तब्दीली करना हरगिज मुमकिन नहीं। मुहावरे में कोई अपनी तरफ से तब्दीली नहीं कर सकते। जैसे गुल खिलाना एक मुहावरा है, 2 लफ्ज है गुल खिलाना। अब इसकी जगह हम फूल खिलाना नहीं कह सकते, हालांकि गुल का मानी फूल है, क्योंकि अहले जुबान ने गुल खिलाना का लफ्ज ही इस्तेमाल किया है, तो हम इसी को ही इस्तेमाल करेंगे, फूल खिलाना इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसी तरह घोड़े बेचकर सोना, आपने अक्सर सुना होगा, की जगह घोड़े फरोख्त करके सोना नहीं कह सकते हैं, बेच ही लिखेंगे, क्योंकि अहले जुबान ने बेच का लफ्ज इस्तेमाल किया है, फरोख्त का इस्तेमाल नहीं किया। हरगिज़ दुरुस्त ना होगा ऐसा इस्तेमाल करना। याद रहे कि उर्दू में रोजमर्रा और मुहावरे के हवाले से डिप्टी नज़ीर अहमद की जुबान को सनद की हैसियत हासिल है। मतलब ये डिप्टी नज़ीर अहमद मुहावरे और रोजमर्रे बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते थे। ये इंतहाई अहम एमसीक्यूज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, कि रोजमर्रा और मुहावरे की जुबान कौन इस्तेमाल करते थे? डिप्टी नज़ीर अहमद इस्तेमाल करते थे। छठा सवाल है, दर्ज झेल मुहावरों को अपने लफ्जों में इस तरह इस्तेमाल करें कि उनका मफहूम वाज़े हो जाए। तो पहला मुहावरा है वावेला मचाना, यानी कि शोर मचाना। तो इसका जुमला इस तरह बन सकता है, चोरी की वारदातों से शहर में वावेला मच गया। दूसरा है आंख लगना, ठंडी छांव में मुसाफिर की आंख लग गई। चकरा जाना, सख्त धूप की वजह से मजदूर का सर चकरा गया। अस्तगफार करना, असलम ने इस्तगफार किया और आइंदा के लिए चोरी से तौबा कर ली। तंबीही पकड़ना, अक्लमंद लोग दूसरों के अंजाम से तंबीही पकड़ते हैं। चंपत होना, लोगों का शोर सुनकर चोर चंपत हो गया। धूम होना, पूरे इलाके में अहमद की बहादुरी की धूम है, यानी कि मशहूरी होना। आंतों का कुल हु अल्लाह पढ़ना, खाने का इंतजार करते करते मेहमानों की आंतें कुल हु अल्लाह पढ़ने लगी, यानी कि सख्त भूख लगना इसका मैनी है। ये देखिए अपने आते हालांकि कुल हुला नहीं पड़ती, ये अपने मजाजी मैनू में इस्तेमाल हो रहा है, असल मैनी में इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो इस तरह हमारा आज का ये सबक मुकम्मल हुआ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने क्लास फेलोज और दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें, और आइंदा भी इस तरह के मुफीद लेक्चर आपको मिलते रहेंगे। हमारा यूट्यूब चैनल अल-फरीद अकेडमी विजिट करते रहें और इस तरह की मालूमाती और आसान फहम वीडियो से इस्तेफादा करते रहें। वस्सलाम।